اور آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مائیں نچوا رہے ہیں لوگ, بہنیں نچوا رہے ہیں لوگ, بچیاں نچوا رہے ہیں لوگ, بیٹے نچوا رہے ہیں لوگ, ہر قسم کا مطلب جو نجی محفل کے اندر بھی ہم نہیں کر سکتے وہ سب آ گیا. جسٹ فار ویوز مل جائے. صرف ویوز نہیں ہوں گے, اس میں ویوز ہوں گے, کسی کی مستی ہوگی, جو بھی ہوگا. اب آپ کہتے ہیں جی چینج اور انقلاب, اور انقلاب کون سا انقلاب؟ دس از دا بیس لائن آف دا انٹائر کنٹری دیٹ از کمنگ آؤٹ. اس کے اندر اتنی ینگ جنریشن آج جو ہے وہ آپ کو سنتی بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ فالو بھی کرتی ہے, اور ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا ایک تعلیم کا, ایک ایجوکیشن کا ایک ذریعہ ہے آج کے دور میں. تو لوگوں نے اس کو بائی کر لیا. میں خود اگر میں اپنی جنریشن کی بات کروں, ہمیں پتہ ہے کہ جس دن جیب کے اندر پیسہ ہوگا اس دن لوگ نہ کوئی سوال کرے گا, نہ کوئی بات کرے گا, نہ کوئی انگلی اٹھائے گا, نہ سسٹم کچھ کہے گا, نہ گھر والے کچھ کہیں گے. پیپل ایکچولی ڈونٹ کیئر کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, صحیح آ رہا ہے, غلط آ رہا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں, آپ اس پاور اسٹرکچر کے اندر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہاں سے آیا, کہاں سے بنایا, کتنی جلدی بنایا. اس کا پھر ہم نقصان وقتی طور پہ نہیں دیکھیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں اس ٹائم پر ایک پورا میڈیم ملک کا جو ہے نا صرف اس بات پر بات کرتا ہے. میری ٹائم لائن کے اوپر تقریباً پاکستان کا ہر طبقہ ہی آتا ہے جب بھی میں اپنا سوشل میڈیا کھولتا ہوں. تو 3 باتیں چلتی ہیں زیادہ سے زیادہ, جس کے اوپر سب سے زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیسہ کیسے کمانا ہے, آن لائن پیسہ کیسے کمانا ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے فیم اورینٹڈ پروڈکٹس ہیں آج کل کہ فیم ملنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں یہ نیڈ بن گئی ہے, پہلے تھی نہیں. ہر بندہ اس طرح مشہور نہیں ہونا چاہتا. ایک نیڈ بعد میں بنی, چانس مل گیا لوگ, چانس مل گیا. دیکھیں ہم لوگ جتنے بھی جو مولوی لوگ ہیں نا, یہ ہمیشہ سے دیندار طبقہ یہ کہتا تھا کہ اسلامی نظام لے کے آؤ, اسلامی نظام لے کے آؤ, اسلامی نظام لے کے آؤ. جمہوریت کفر ہے, ڈیموکریسی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. تو جو رائٹ تھا وہ اس کو بہت ڈیفینڈ کرتا تھا. رائٹ ہی ڈیفینڈ کرتا ہے نا کہ نہیں جی عوام کی طاقت, جمہور کی طاقت, عوام کا ووٹ, عوام کی سوچ. تو ہم لوگوں نے بڑے طریقوں سے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جمعیت انسانیت کا فیصلہ پوری جمعیت انسانیت میں نہیں رکھا, خصوصی طور پہ قابل لوگوں کے ہاتھ میں لگام دی. اگر میرے گھر میں سب کے پاس ہی رائٹ ہوگا اس گھر کے لاز ڈٹرمن کرنے کا, تو پھر وائی ڈو یو نیڈ اے ہیڈ آف اٹ. آپ اندازہ لگا لیں, ابھی تو پاور خاص کے ہاتھ میں, وہ خاص غلط ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. باقی اس نظام کے اپنے فالٹ ضرور ہیں, جو آج ہے جو پہلے بھی تھے. آپ میڈیا کی پاور جو کسی خاص گروہ میں تھی وہاں پر بھی وہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہے, لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا نے اس پاور کو جو ویسٹڈ تھی کسی ایک خاص طبقے میں, اس کو عوام میں عام کر دیا. صرف اسی ایکسپیریمنٹ کو آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی جس کو کوئی گلی میں نہیں سنتا ہوگا, اسے پوری دنیا میں سننے کی ایک سہولت دی گئی. جسٹ لک ایٹ دا پروڈکٹ ان دا سوسائٹی. اس کے فائدے بھی ہو سکتے, وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما ضرور دیکھیے گا. کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا شراب کے نفع بھی ہے, نقصان, اس کا نقصان اس کے نفع پر بھاری ہے. اگر آپ اس نفع کو لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کو دین ملا, بڑے بڑے علماء جو گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے تھے ان کی آواز سننے کو ملی, بڑے بڑے علماء جو امریکہ میں بیٹھے تھے ان کی آواز ہمیں انگریزی میں سننے کو ملی. آج پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کلاس آدمی ہے جو نہیں اردو سمجھتا, اس کو لیکچرز چاہیے باہر سے مل جائیں گے, ذاکر نائک کا ایکسس مل, قطع نظر اس کا the beauty it had in it was. لیکن لیٹ سی کہ اور کیا سوسائٹی ابھر کے سامنے ہے. تو میرے پاس تو ٹک ٹاک نہیں تھا, ابھی کوئی 1 سال ہوا ہے, میں نے صرف ویسے ہی ڈاؤن لوڈ بھی کیا اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے. میرا اپنا چینل انہوں نے بنایا ہے, وہ بھی پتہ نہیں 10-12 سالوں کے بعد ہی. تو جو سامنے چیزیں معاشرے کی آئی ہیں, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ نے عوام کے ہاتھ میں ایک ایکسس دیا ہے, ایک میڈیم کا سے, یعنی آپ نے عوام کے ہاتھ میں 5th جنریشن وار کی یہ گن دی ہے. اور آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مائیں نچوا رہے ہیں لوگ, بہنیں نچوا رہے ہیں لوگ, بچیاں نچوا رہے ہیں لوگ, بیٹے نچوا رہے ہیں لوگ, ہر قسم کا مطلب جو نجی محفل کے اندر بھی ہم نہیں کر سکتے وہ سب آ گیا. جسٹ فار ویوز مل جائے. صرف ویوز نہیں ہوں گے, اس میں ویوز ہوں گے, کسی کی مستی ہوگی, جو بھی ہوگا. اب آپ کہتے ہیں جی چینج اور انقلاب, اور انقلاب کون سا انقلاب؟ دس از دا بیس لائن آف دا انٹائر کنٹری دیٹ از کمنگ آؤٹ. ہر قسم کا ڈبل میننگ والے, مذاق والے اینکرز علیحدہ چل رہے ہیں. اب تو مین اسٹریم پہ آ گئے, مین اسٹریم پہ ڈبل میننگ کا مذاق علیحدہ چل رہا ہے.
ہمارے ہاں کبھی روسٹنگ کا ایک کانسیپٹ آپ نے گلوریفائی کر دیا جی کہ دنیا پاکستان کی سب سے ٹاپ نوچ ویورشپ اس کے پاس ہے جس کی روسٹنگ سب سے اعلیٰ رہی ہے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے کے چینلز کے اوپر بیشنگ کرنا, فیک سٹنٹ کرنا, فیک مارکیٹنگ کرنا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا میں بھی آپ کی موویز انڈسٹری تو ہمیشہ سے گندی تھی نا, یہ تو بے پردگی اور اس میں تو سب کچھ تھا, لیکن مطلب پھر بھی لوگوں کو ان کی ڈیلی لائف دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. ایکٹرز اور ایکٹریسز کی نیبڈی نیو. پتہ میرے خیال سے ایک سہیل بڑائی صاحب ہوتے تھے جو ہر کسی کے پاس پہنچ جاتے تھے, ایک دن جیو کے ساتھ والے. یہ دس واز سم تھنگ واز دیئر. اب آپ دیکھیں ہر روٹ لیول کے اوپر ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنا اظہار خیال کر رہا ہے, اپنی رائے دے رہا ہے, اپنی اوپینین دے رہا ہے, نگیٹ کر رہا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے, مینیفیسٹ کر رہا ہے, ایگزیکیوٹ کر رہا ہے آرڈر کو. اور 30 سیکنڈ کی ایک ریل پورا پرسیپشنل آرڈر گھمانے کے لیے ایک آدمی کے لیے بہت ہے. کوئی تحقیق کرنے کا کچھ نہیں. ان جاکم فاسقم بنبأ کوئی نہیں. اور ہر جگہ آپ دیکھ لیں صرف پیسہ اور فیم اور کوئی ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تحقیق اس کی کوئی تحقیق کہاں کی تحقیق. سو میں اس پہ یہ آخری ایڈ آن کروں گا, پھر آپ کنٹینیو کریں کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی کسی کو فرق کیا پڑتا ہے شیخ صاحب اگر آپ اپنا گیان جاڑ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. nobody cares, even nobody cares in this podcast and nobody cares after this podcast. اور میں بھی کافی حد تک اس سے افیکٹ ہو چکا ہوں کہ بھائی نہیں کام تو کرنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا. اس کا امپیکٹ ٹوٹیلرین میں آپ کو 10-20 سال بعد دکھے گا. کیا بویا ہم نے آپ کو 10-20. آپ آج کا سب سے بڑا ایشو دیکھ رہے ہیں, آپ میں وحدت نہیں ہے. آج آپ کا اتحاد اس لیے آج نہیں ہو پا رہا کیونکہ 20 سال پہلے اس ملک میں بہت غلط بیج بوئے گئے. آپ کا ملک ایک پیج پہ آج اس لیے نہیں ہے کیونکہ 50 سال پہلے آپ نے ایک بیج بویا تھا جو ارلی فاؤنڈرز تھے اس ملک کے. کبھی آپ جو بوئیں گے آپ وہ کاٹیں گے, اور وہ آپ 10-5 سال میں نہیں کاٹیں گے. اگر پنجاب کی سی ایم شپ نے 2000 کے بعد پنجاب پہ کام کیا تو وہ آج اس کا بینیفٹ ریپ کر رہے ہیں. اور کراچی اگر 10 سالوں کی محرومی سے گزرا ہے آفٹر 2000, آپ جتنا بھی ٹل کا زور لگا لیں, آپ اتنے خوبصورت شہر کو صرف باتوں سے اور گیان سے اور چھوٹی موٹی کوئی سیٹ ملنے سے یا یو کانٹ ڈو دس. ایک پورا نظام ہوتا ہے جو ایک پوری کائنات ہوتی ہے جو صرف ایک ٹیبل بنانے میں لگتی ہے. تو جب اس کے ایک پارٹ نے ڈیٹیریوریشن کی ہوتی ہے اور وہ انڈیویجولزم اور انفرادیت کا شکار ہوتا ہے نا, تو اینڈ میں جا کے صرف اس پہ وہ پھکی مار کے آپ اس کو پھونک مار کے نہیں ٹھیک کر سکتے, جو آپ کا بہت بڑا قوم کا مزاج ہے کہ بھائی برباد اب ہم نے سارا کر دیا تو آپ کو ایسا وظیفہ بتا دو جس سے یہ ریٹرن بیک ہو جائے. یہ جو ریئیکشنری اپروچز آتی ہیں نا اینڈ کے اندر, بم باندھ کے چینج کر دوں, ایک بہت بڑا ایک اب ایک تو کسی نے بڑے ڈائنامائٹ سے ہی ہو سکتا ہے نا. تو ایک بہت باعزت شخصیت نے بھی پچھلے دنوں مجھ سے آ کے کہا 5-6 لوگوں کو بچا کے نا اس پوری قوم کو نا کشتی میں ڈال کے بم اڑا دینا چاہیے. ایک اتنا باعمر آدمی مجھ سے یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے یقین سمندر کی مخلوق ہم سے پناہ مانگے. مطلب اتنا آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے مطلب میں آج بھی سوچتا ہوں نا, میں کبھی میرے سامنے سننے میں بھی آتا ہے یہ اتنی بے وقوفانہ حل ہے ان کے پاس, یہ بے وقوفانہ حل ہے یہ جو بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ کر لو, اسٹیرائڈز لگا دو, ٹیکے لگا کے قوم کو. جو بڑے ذہن والے ذہین حل ہیں وہ بڑے لانگ ٹرم ہیں. حل ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. شارٹ ٹرم تو صرف سروائیول ہوتا ہے کہ صرف میں ایک پوزیشن اور فیز چینج کر لوں, فیز ہمیشہ لمبا ہوگا. شارٹ ٹرم والے کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم کا تو پتہ ہی ہے ہم اپنی زندگی. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, صحیح ہوا غلط ہوا, اچھا ہوا برا ہوا, بے وقوفانہ ہوا جذباتی ہوا, اصول پرست ہوا, گریس کے ساتھ ہوا, ان گریسفلی ہوا, جو آپ کر رہے ہو یا جو آپ نے کیا وہی آپ بو گے آگے. آپ کو ٹیکے نہیں بچا سکتے, آپ کو جو ہے نا وہ اسٹیرائڈز نہیں بچا سکتے. آپ ایک پروسیس ہے جس کے ساتھ ایک پوری باڈی کی فنکشنالٹی اور اس کے کمپوننٹس اور اس کے مالیکیولز اور اس کا ڈی این اے ری رائٹ ہوتا ہے. یہ ون ڈے پروسیس نہیں ہے. آج جو گند یہ خود کر رہے ہیں یا یہ مچایا جا رہا ہے یا کسی نے ان پہ امپوز کیا ہے, ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا ایکسیس دیا ہے, جو بھی آپ آج دروازہ کھول رہے ہو جس سے آپ کو ایک
माइल्स यार्ड एक ग्रेसफुल आदमी से, एक बावकार आदमी से, एक मुहज्जब आदमी से और एक खानदानी आदमी से अगर आपको जो माइल्स यार्ड का डिस्टेंस मिल गया ना, क्योंकि आपने तेजी मारी है ना वहां पर, और वो कंट्रोवर्सी से नहीं आ रहा, वो तनाज़े के साथ नहीं आ रहा, वो चीप कंटेंट से नहीं आ रहा, वो फिरके वारियत से नहीं आ रहा, वो लड़ाई झगड़े करके नहीं आ रहा, वो जो है इज्जत बेच के नहीं आ रहा, वो सुबह शाम नहीं आ रहा, वो टाइम लेके आ रहा है, वो वक्त लगा रहा है, वो फैमिलीज भी देख रहा है, वो घर, वो एक सिस्टम देख के साथ आ रहा है, एक और अपनी औकात को अंदर रहते हुए आ रहा है। ये कितना बड़ा एलिमेंट है कि ये सोच के तरबियत करना कि भाई ये मेरी औकात से ऊपर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता। ख्वाब देखना एक और चीज होती है, मगर अपनी औकात भी देखना बहुत जरूरी होती है। अल्लाह कुरान में कहता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अपनी कैपेसिटी देख के तकवा इख्तियार करना। सही है। आज जो भी जो कर रहा है, जो एक नया दरवाजा उम्मत में खोलेगा बुराई का, आखिरत में तो वो बढ़ के जितने झूठ बोले जाएंगे उसके नाम पर, जिसने जो बुराई का दरवाजा खोला उसके सर पे वो आखिरत का एलिमेंट है। दुनिया में भी मकाफात अमल होता है। मैं इस पर रैप अप करता हूँ, फिर आप आगे हैं। ये कल बोएंगे जो आप आज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर आप अलाउ करेंगे, या जिस चीज को भी आपने इजाजत दी, और देखें अवाम की वजह से ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यही लोग जो है रमजान के अंदर, यही गंद फैलाने वाले लोग रमजान के अंदर दीन के नाम के ऊपर दीन फरोशी करते हैं, ऐसे ही है। और पूरा माल बिकता है और उसका एक ऊपर से और उसमें भी खाली उन लोगों को बुलाते हैं जिनकी लड़ाइयां हो और टीआरपी में। और आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है। मतलब आपने 4 मसलक के उलमा को बुला के आपस में जो टांगा खींचा तानी करनी है, उसमें कौन ठीक है कौन अच्छे है, मैं किसी के ऊपर, मैं उलमा कराम पर कभी जिंदगी में कंडेम नहीं करूंगा। मेरा ना ये मनहज है, ना मेरी ये कभी जिंदगी की रविश। मैं ये बता रहा हूँ ये चलता क्या है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इसलिए पहुंच जाते हैं, वो समझते हैं मीडिया में मैं इससे दीन फैला, उनके पीछे मकासद टीआरपीज हैं। उनको टीआरपी चाहिए, उनको होस्ट भी वो चाहिए जो लड़वा सके उनको। और किस लिए चाहिए? जो होस्ट भी वही चाहिए जो लड़वाए आपस में। वो बीच में अपने लुकमे डाल के करेगा, जितनी झगड़ा फैलेगा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में आएंगे। मतलब मैं इनको 20 मौजूआत दे सकता हूं अभी खड़े खड़े, जिसके ऊपर ये अपना शो करें। अभी आप पिछले दिनों कह रहे हैं ना कि आपके हम पॉडकास्ट करेंगे ना, हम पॉडकास्ट दूसरे नेच पे कर लेते हैं। आप देख लें किस तरह इसकी रेटिंग्स बढ़ेंगी ऊपर, किस तरह ये ऊपर जाएगा। आप सीधा एक प्रोडक्टिव कॉम को बिल्ड करने वाला प्रोडक्ट लाएंगे, कॉम को